آپ کا دیدار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب جب بھی آتا ہے ماشاءاللہ ہمارے افکار پہ سیرت خواجہ غریب نواز غالب آ جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے صاحبان کشف و کرامات کو بھیجا ہے کہ جنہوں نے دنیا والوں کو دنیا داری سے نکالا ہے اور دنیا بنانے والے سے ان کا تعلق جوڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب کہ جو حضرات اولیاء کرام ہیں، یہ رحمت الہی کا واسطہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب معرفت الہی سے مملو ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھ لیا کرتے ہیں، اس کے نور کو، اس کی تجلیات کو محسوس کیا کرتے ہیں، اور جناب ان کے ارد گرد رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو ان کے حضور آ جاتا ہے وہ بھی فیضیاب ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب بچپن سے غریب نواز۔ میں کیا کہوں، کتنی کشش ہے اس پیارے سے لقب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صاحبان سے جو ہم وسیلے کو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب ایسے کلمات ادا ان کی زبانوں سے ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں اور جو ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فیضیاب بھی ہوتے ہیں اور رحمتوں کو بھی پاتے ہیں۔ ہم سیرت غریب نواز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ ایک ایسی نشست ہے کہ میں سمجھتی ہوں جو نئی نسل ہے اس کے لیے روشنی بھی ہے اور آگاہی بھی۔ رہنمائے اولیاء، پیشوائے اتقیاء، درد دل کے چارساز، خواجہ بندہ نواز۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز اور معتبر نام موجود ہیں جنہیں میں پسند کرتی ہوں، جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور بے حد نوازتے ہیں، بے حد چاہتے ہیں۔ جناب میری پہلی جو مہمان ہے، اگر میں شروع کروں اپنے دائیں جانب سے، جو اس نشست میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی سیرت کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو فرمائیں گی، میری رہنما بھی ہیں اور میں انہیں اپنی روحانی استاد بھی کہتی ہوں، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جناب ہمارے بائیں جانب جو پہلی شخصیت موجود ہیں، نوجوان نسل کا ایک ممتاز نام ہے اور بہت خوب بولتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم ان سے بھی بہت فیض حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زمینہ ناصر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جناب آج جو تیسری مہمان ہیں، ان کے نام سے، ان کے کام سے کون نہیں واقف؟ نعت خوانی ہو، نعت فہمی ہو، نعت دانی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف انتہائی سریلی آواز میں اگر کوئی کرتا ہے اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں مدینے کی کوئل، تو وہ یہی پیارا سا نام ہے۔ محترمہ عنبر اشرف کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ہم آپ کی خوبصورت آواز سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے آج کا پروگرام شروع کریں گے۔ اے خالق ہر زو سما، اے خالق ہر زو سما، اے مالک ہر دو سرا، اے خالق ہر زو سما، اے مالک ہر دو سرا، معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا، اے خالق
اے مالک ہر دو سرا کیا مرغ ماہی کیا شجر تو نے بنائے بحر و بر کیا مرغ ماہی کیا شجر تو نے بنائے بحر و بر سجدے میں ہے جن و بشر ہر لب ہے تیری ثنا اے خالق ہر زو سما اے مالک ہر دو سرا ہر چیز میں تیری نمو جلوہ ہے تیرا چار سو ہر چیز میں تیری نمو جلوہ ہے تیرا چار سو قریہ بقریہ کو بکو تیری نشانی جا بجا اے خالق ہر زو سما اے مالک ہر دو سرا معبود موجودات کا کوئی نہیں تیرے سوا اے خالق ہر زو سما اے مالک ہر دو سرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب صاحب کمال کے کمال کا اعتراف ان کا حق ہے، شمس العارفین قطب اقطاب، اور میں کہوں گی کہ ہندوستان کے شہنشاہ کا ذکر ہے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے حوالے سے آپا اور آپ کے جو نسب ہے اس کا احوال ہم جاننا چاہیں گے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تاجدار معرفت، شہنشاہ ولایت، عطاء مصطفیٰ، نائب رسول، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر جب بھی رجب آتا ہے تو ذکر یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ رجب کا مہینہ چونکہ ایک حرمت والا مہینہ ہے اور آہٹیں دیتا ہے کہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو ذکر اولیاء عظام سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں ہم لینا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جیسے آپ نے بھی کہا ولادت اور نسب پر نگاہ ڈالیں تو 12 واسطوں سے آپ کا نسب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا سادات گھرانے سے تعلق ہے، نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے والد محترم خواجہ غیاث الدین ایک دولت مند تاجر تو ہیں مگر ساتھ بڑے عابد و زاہد شخصیت ہے ان کی، خود علم سے بہت گہرا لگاؤ ہے جو ان کی اس خواہش سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو علم و فضل میں با کمال دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس خواہش کا اظہار انہوں نے کئی مواقع پر کیا۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی نور ام الورا بہت نیک اور صالح خاتون ہیں، اور جب آپ کے والد ماجد فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بار بار ان کی خواہش کی طرف دھیان دلاتی ہیں کہ ان کا خواب تھا، ان کی خواہش تھی آپ کے والد کی کہ آپ علم و فضل میں با کمال ہوں۔ آپ 536 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے ایک شہر سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں ندا کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ علاقے جو انتہائی غیر معروف، جنہیں ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہم آج بغداد کا نام آتا ہے تو فوراً شیخ عبدالقادر جیلانی، سیون شریف کا نام آتا ہے تو فوراً لال شہباز قلندر۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اجرے میں عبادت کرتی ہیں تو زکریا وہاں آ کر دعا مانگتے ہیں، تو وہ جگہ خاص اور متبرک ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ کو سنجری بھی کہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی سنجری بھی، کیونکہ آپ سنجر کے علاقے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو آپ کے والد محترم چونکہ تاجر ہیں، اگر آپ 15 برس کے ہوتے ہیں تو والد ماجد فوت ہو جاتے ہیں، جس پر آپ کو معاشی ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ایک باغ ہے اور ایک چکی ہے جس میں گزارا چلتا ہے، ذریعہ معاش کا ہے۔ مگر 1 سال بعد ہی، اب والدہ بتا تو رہی ہیں آپ کے لیے بہترین اساتذہ تو مقرر کیے گئے ہیں، مگر حالات کی چکی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ وہ دور تھا 536 ہجری کا جس میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 6 صدی ہجری پر نگاہ ڈالیں
تو تاتاریوں نے ہلاکت اور تباہی مچائی ہوئی تھی ہر طرف. پھر ایک باطنی فرقے کے لوگ تھے، وہ ہر شہر میں انہوں نے ایک قتل و غارت گری مچائی ہوئی تھی. تو آپ کے والد محترم بار بار ہجرت فرما رہے ہیں. آپ سیستان سے آپ خراسان آ گئے ہیں اور پھر بعد میں آپ فوت ہو جاتے ہیں آپ کے والد. تو آپ اس علاقے کے ان حالات کی وجہ سے آپ کا دل بڑا کرتا تھا. بہت آپ درد محسوس کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں تو جس دل میں احساس ہے، جس دل میں درد ہے، اور اتنے بچپنے اور نو عمری کے دور میں کہ ایسا خون مسلم کی اتنی ارزانی کیوں ہو رہی ہے مولا. تو وہ انشاءاللہ وہ لوگ وہ باہر نکلتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو ضرور اللہ ان سے کام لیتا ہے. جب آپ کی والدہ بھی فوت ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کی دنیا بدلتی ہے ایک بزرگ کے آنے کی وجہ سے، اور پھر آپ کی خالصتاً آپ اپنے آپ کو اصول علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں. سبحان تو میں اللہ. نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم زندگی دے دیتے ہیں تو وہ نور کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں، وہ نور کو بانٹتے ہیں. اور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس نور، دین کے نور کو، ایمان کے نور کو، اسلام کے نور کو، محبت رسول کے نور کو بانٹا. اور ہم پر ان کا احسان ہے، ہماری نسلوں پر ان کا احسان ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جناب سلسلہ چشت کے بانی کا آج ذکر ہو رہا ہے، ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس ذکر کو، یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، اس میں تربیت کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، نگاہ چاہیے بس دیکھنے والی. ایک بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو بزرگ ہستی جن سے آپ کی ملاقات ہوئی اس کا احوال جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، اپنی زبانوں کو درود سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. ہم بریک سے قبل محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے جان رہے تھے آپ کی ولادت کا، آپ کے نسب مبارک کا احوال. بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم آئیں گے زرمینہ ناصر آپ کی سمت. ہمیں بتائیے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور پھر وہ جو خاص بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، ان سے آپ کی ملاقات کا جو احوال ہے ماشاءاللہ، اس کا تذکرہ ہو. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ولی اولیاء کاملین کے حوالے سے کہ اللہ کے نیک بندے جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے. تو آپ ایک ایسے ہی ولی کامل ہیں، تاجدار علم و معرفت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، پاسبان رشد و ہدایت، عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلطان الہند، جن کو دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے. خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم ولی ہیں، اور آپ ہندوستان کے ایک عظیم قائد کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں وہاں کفر و شرک کا جو پاتال تھا اور ظلمت تھی، وہاں آپ نے لوگوں کو اسلام کی روشنیوں سے مستفیض فرمایا اور متعارف فرمایا. ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے والد اور والدہ ایز وی نو کہ عمرہ راؤسا میں ان کو شمار ہوتا ہے، لیکن آپ ان کے والد عالم بعمل تھے اپنے وقت کے، اور والدہ انتہائی متقی، نیک اور پرہیزگار خاتون ہمیں نظر آتی ہیں. تو ابتدا ہی سے تعلیم و تربیت آپ کو گھر سے مل رہی ہے. آپ کی تربیت میں وہ سادگی کا عنصر شامل ہے، خدا شناسی اور حق شناسی جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا طرح امتیاز ہمیں سٹارٹنگ سے ہی نظر آتا ہے. آپ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بچوں کو اپنے گھر لے آتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہیں نا. لیکن چونکہ آپ کو بعد ازاں اللہ کے عظیم ولی کا مرتبہ پانا ہے، حاصل ہونا ہے، تو اس وقت سے ہی آپ کے جو قلوب و اذہان ہیں وہ اس بات سے معطر ہیں. بچپن سے ہی غریب نواز، بچپن سے ہی غریب نواز ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جس کو میں اختصار کے ساتھ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی. ایک مرتبہ ایک نابینا بچے کو آپ نے پھٹے پرانے لباس میں دیکھا. عید کا دن تھا، آپ اس کو گھر لے جاتے ہیں اور گھر لے جا کر اپنا عید کا جوڑا آپ اس کو دیتے تھے، اور پھر بعد ازاں اس کے ساتھ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی ابتدائی حالات زندگی، اسی تعلیم و تربیت کے ساتھ آپ کی لائف آگے بڑھتی ہے. اور بعد ازاں آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، ان کا وصال ہو جاتا ہے. اس کے ایک سال بعد والدہ بھی، ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے. تو آپ کی زندگی کو ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ملتا ہے کہ جب جائیداد کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو آپ کے حصے میں انگوروں کا ایک باغ اور ایک پن چکی آتی ہے، جس کی آپ دیکھ بھال کیا کرتے تھے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور جب آپ ایک دن اس باغ کو، انگوروں کے باغ کو پانی دے رہے تھے تو ایک
ایک بزرگ مجذوب جو ہیں ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تشریف لے آتے ہیں. آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو ریسیو کرتے ہیں, ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ ان کو بٹھاتے ہیں, ان کو پانی پیش کرتے ہیں, انگوروں کی پلیٹ ان کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں اور بہت محبوبیت سے ان کو دیکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں محو تھا اپنے کاموں میں, تو میں نے دیکھا کہ مجذوب بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے اور وہ اللہ کی یاد میں مست رہنے والا صوفی, اللہ کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے والا وہ مرد درویش, ان کے دل میں میرے لیے کیا درد تھا اور کیا محبت تھی ان کی خدمت کے عوض, اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے میری دل کی دنیا اس طرح سے تبدیل فرما دی کہ انہوں نے کھلی کو چبا کے ان کو دیا, روایات میں آتا ہے, اور جب آپ نے وہ چبائی نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ ندا اس زمانے میں, اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا اور میرے دل کی دنیا میں محبت الہی کا جو جذبہ ہے وہ سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مارنے لگا, اور عشق الہی کے جذبے سے میں اس قدر سرشار ہو کے بعد ازاں میں نے اپنے جو تمام جائیداد تھی وہ فروخت کر کے راہ خدا میں تمام پیسہ خرچ کر دیا اور میں روحانی دنیا کے ایک عظیم سفر پر گامزن ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے سے محبت کرنا وہ بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, تو مجھے اللہ کا قرب عطا ہوتا گیا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو آپ کے دل کی دنیا جو تبدیل ہوئی وہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا فیض تھا, ان کی نگاہ کا کمال تھا کہ آپ کو علم و معرفت کے موتی چننا نصیب ہوئے, اور یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے تھا ڈیفینیٹلی, اور پھر آپ کے دل میں علم معرفت کے حصول کی اور راہ خدا میں حق تعالیٰ اس ذات پاک کو تلاش کرنے کی اس قدر سٹرگل, اس قدر جستجو آپ کے اندر بیدار ہوئی کہ آپ اپنے مرشد کامل کی تلاش میں وہاں سے آپ عازم سفر ہو جاتے ہیں کہ بے شک جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے, اور جس کو مل جائے عشق نبی محمود اس کو پھر عشق پروردگار ملتا ہے. تو یہاں سے آپ کی لائف کو ایک ٹرننگ پوائنٹ ملتا ہے اور آپ اپنے مرشد کریم کی تلاش میں اپنا عازم سفر ہو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ, عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ عشق عطا کرے, اعمال صالح کی جانب لے جاتا ہے, عشق الہی کی سرشاری عطا ہو جاتی ہے. آپا کیا فرمائیں گی؟ ایک بزرگ کا احوال انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم قندوزی سے جو فیضیابی ہے, پھر یہ فیضیابی جب بڑھی ہے اور پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی سے یا ہارونی بعض لوگ کہتے ہیں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو وہ مبارک احوال بتائیے. شکریہ ندا. دیکھیے بڑی خوبصورتی سے ماشاءاللہ زرمینہ نے بتایا ابتدائی حالات کے حوالے سے. تو جب آپ نے باغ اور چکی فروخت کی اور اس کے بعد آپ سفر پر نکلے ہیں تو آپ نے پہلے تحصیل علم کے لیے سفر کیے ہیں. جہاں جہاں آپ گئے وہ آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو جب علم سے فارغ ہوتے تھے تو اس اسلاف سے دیکھیں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ صرف علم کو کافی نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ. اب سارے متداول علوم ہیں جو قرآن, فقہ, حدیث, صرف و نحو, عربی کے جتنے تھے وہ سارے علوم پر جب دسترس حاصل ہو گئی ہے تو ابھی تشنگی باقی ہے. اور وہ تشنگی کس چیز کی ہے کہ کوئی روحانی ایسا فرد ملے, ایسا استاد ملے جو بندے کو رب سے ملائے. اللہ اور اس تلاش میں ہیں, اس جستجو میں ہیں جو آج ہمارے اندر ختم ہو رہی ہے. اور یہ روحانی سلاسل کا سلسلہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ قرب الہی کے لیے آپ اتنی تگ و دو کرتے ہیں دنیا کے سارے کاموں کے لیے, تو اس قرب کو پانے کے لیے کیا وہ ایسے ہی مل جائے گا؟ نہیں, اس کے لیے بھی ایک استاد کی, ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ اسی تلاش میں آپ بہت سارے لوگوں سے ملے اور آخر میں عراق کے علاقے نیشا پور کے ایک گاؤں, ایک موضع چشت میں پہنچے جہاں خواجہ عثمان ہرونی کی خانقاہ تھی. اب جب وہاں پہنچے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کچھ عرصے تک رہے. وہاں ایک دل اور دماغ کی ہم آہنگی پائی, ان کی شخصیت میں وہ تاثیر اور وہ اثر پایا کہ بھئی یہی ٹھکانہ ہے. تو آپ چونکہ ایک عام طالب علم کی حیثیت سے رہ رہی ہیں تو انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی شروع میں, تو پھر آخر آپ درخواست گزار ہوتے ہیں کہ آپ بھی مجھے اپنی غلامی, مستقل غلامی میں لے لیجئے. اب یہ مستقل غلامی کیا ہے؟ یہ وہ بیعت کا سلسلہ ہے, مرید ہو جانا اور پھر مرید ہو کر اپنے مرشد کی مطابقت میں چلنا. تو جب آپ نے یہ درخواست کی تو پہلے انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ فرزند مجھ سے تو اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا, میں آپ کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ مگر آپ کے اصرار پر پھر آپ کو اس حلقہ ارادت میں شامل کیا. 20 سال تک آپ نے اپنے مرشد کی خدمت کی ہے.
خصوصی طور پر جو ذکر آتا ہے کہ 2.5 برس تک جب وہ سفر پر نکلتے ہیں تو آپ ان کا وہ بوجھ اور سامان جو تھا ان کے ساتھ وہ سر پر اٹھائے رکھتے ہیں. ایک آزمائشوں کی اور ریاضت کی اس بھٹی سے آپ نکلے ہیں، اور لوگ جو ان کے مرید بنے ہوئے تھے آہستہ آہستہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ معین الدین چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں رکھا. تو آپ فرماتے ہیں رو کر کہ اب کسی اور در پر جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب ایک در پکڑ لیا ہے تو میں ایک کا ہو چکا ہوں، اب مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. جب انہوں نے یہ استقامت دیکھی، یہ رنگ دیکھا، یہ محبت دیکھی، تو اس کے بعد جب وہ سفر پر جاتے ہیں اور آپ اتنی ان کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ کا قول مبارک بھی ہے کہ جس نے جو بھی پایا ہے خدمت سے پایا ہے. تو پھر ایک دن ان کی رحمت اور ان کے کرم نوازیاں اس بزرگ کی پھر جوش پر آتی ہیں. پھر سینے سے لگایا اور دعا کی کہ الہی معین الدین کو قبول فرما، اور آپ کو دم کی آواز میں آتا ہے کہ خصوصی طور پر آپ پر پڑھ کر پھونکا، اور اس کے بعد جب سینے سے لگا کر ہٹایا تو پھر پوچھا کہ معین الدین اب بتاؤ کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرش سے لے کر تحت الثری تک کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہی، حجاب میں نہ رہی، سب کچھ نظر آنے لگ گیا. اور پھر اس کے بعد آپ کے مرشد کریم خود آپ کو لے کر جاتے ہیں اس سفر پر، مبارک سفر پر، جہاں آپ کو حرم پاک میں لے کر خانہ کعبہ لے جا کر پھر وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ معین الدین کو قبول فرما. پھر وہاں سے آپ کو لے کر تاجدار نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر خصوصی طور پر آپ کو پیش کرتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں کہ معین الدین سلام عرض کرو. تو آواز آتی ہے کہ وعلیکم السلام سلطان الہند. سبحان اللہ. تو ہم جو کہتے ہیں نا وہاں سے آواز آتی ہے. تو سلطان الہند بھی آتا ہے، اور قطب المشائخ کا بھی لقب آپ کو وہاں سے عطا ہوتا ہے. تو قطبیت کا عہدہ بھی بڑا شمار ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں تو عطائے مصطفیٰ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلطان الہند فرمایا. ابھی ہند کے علاقے میں اس طرح سے اسلام نہیں پھیلا تھا، گو کے تاجر اور روشنی تو آ چکی تھی، مگر اس طرح سے پوری سرزمین منور نہیں ہوئی تھی. تو گویا نبی کریم علیہ السلام نے خواجہ صاحب کو ہندوستان عطا کیا، اور ہندوستان والوں کو خواجہ معین الدین عطا کیے. تو اس لیے کہتے ہیں عطائے مصطفیٰ، کہ دونوں طرف کی عطائیں ہیں. ہندوستان والوں کو وہ شخصیت عطا فرما دی، پھر جب وہاں سے آپ کے ہندوستان کی سرزمین کا تعین ہو گیا تو پھر آپ چلتے ہیں وہاں سے، اور اس سفر کی تیاری کے پھر مرحلے سے گزرتے ہیں. سبحان اللہ. عطائے مصطفیٰ بنے. اور میں ببانگے دوحل یہ کہنا چاہوں گی کہ ہندوستان کے شہنشاہ ہیں، پھر اللہ نے کتنا نوازا ہے. سوال میرا یہ ہے، آپ کی سمت آؤں گی زمینہ ناصر، کہ پھر جو اسفار طے کیے ہیں، ظاہری اور باطنی جو علوم حاصل کیے ہیں، یہ جو برکتیں ہیں نا، یہ جو سعادتیں ہیں، اس کا احوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. ایک بریک لوں گی، پھر لوٹیں گے، آپ درود پڑھیے اور پھر ہم یہ اسفار کا احوال جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ذرائع ناچیز ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اب ہم بات کریں گے ان اسفار کی جن کا ہم نے بریک سے قبل بھی ذکر کیا تھا. جی زرمینہ. شکریہ ندا. دیکھیے، جس طرح ایک تصویر بنانے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایک مصور کی ضرورت ہوتی ہے، سملرلی ایک اعلیٰ ترین عمارت کو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہو تو ہمیں ایک معمار کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ رب العزت اپنے ان دوستوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ہی اسباب مقرر فرما دیا کرتا ہے. یہ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ نے بات کی ان کے اسفار کے حوالے سے، تو دیکھیے ان کی اگر ابتدائی تعلیم کے حوالے سے، ظاہری تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ خراسان تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاتاریوں کا دور تھا، انتشار کی وجہ سے مسلمان ڈسٹربنس کا شکار تھے. وہاں سے آپ کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ شروع تو ہوتا ہے، لیکن بعد ازاں حالات سیٹ نہیں ہوتے، کتب خانوں کو جلایا جا رہا ہوتا ہے، ان پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. پھر آپ اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مکمل کرتے ہیں، اور بعد ازاں آپ جو ظاہری تعلیم مکمل کرنے کا شغف رکھتے ہیں، آپ کے والدین کو بھی بہت شوق تھا، لیکن چونکہ ان کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے اور معاشی ذمہ داریاں بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ. بعد ازاں آپ نے مقتدائے جو عظیم ہستیاں ہیں، مقتدائے زمانہ ہستیوں سے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے، علم قرآن، علم حدیث، فقہ،
تفسیر اور علم فلسفہ وغیرہ یہ آپ کے ظاہری علوم ہیں، آپ نے حفظ بھی کیا، اور بعد ازاں خراسان کو خیر آباد کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں سمرقند اور بخارا، کیونکہ وہ اس وقت علوم و فنون کے اہم ترین مراکز میں ان کا شمار ہوا کرتا ہے، تو آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے اسفار یقیناً جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں آج بھی کہ امیجن کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنے اسفار کیے اور اتنے مجاہدے کیے، ہمیں وہ مجاہدے کی کڑی اور ریاضتوں کا ان کا ایک باب گویا نظر آتا ہے جو انہوں نے طے فرمایا، جو انہوں نے اسفار کیے۔ تو آپ سب سے پہلے سمرقند اور بخارا تشریف لے جاتے ہیں، پھر بعد ازاں بغداد ہمیں ذکر ملتا ہے، خراسان، خرقان، اصفہان، بلخ اور غزنی وغیرہ، وہاں بہت سارے بزرگان دین سے عظیم مرتبت جو شخصیات ہیں ان سے آپ اکتساب فیض کرتے ہیں۔ بغداد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تقریباً 5 ماہ قیام کرتے ہیں اور وہاں ان کا قرب آپ کو عطا ہوتا ہے، ان سے آپ اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تبریز میں آپ حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو علم کی میراث عطا ہوتی ہے۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ آپ حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مزید جو شخصیات ہیں، خرقان میں ابوالخیر ابو سعید کے مزار پہ آپ نے حاضری دی، بلخ میں شیخ احمد خضرویہ کی خانقاہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور بعد ازاں نیشا پوری جہاں آپ کے جو پیر و مرشد ہیں خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آپ نے قیام کیا، ان کے پاس طویل عرصہ گزارا، ان سے سیکھا اور علم معرفت کے جو موتی ہیں ان کو اپنے قلوب و اذہان کو ان سے منور فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی جب ڈیوٹی لگتی ہے، ایز وی نو ہم نے جانا ہندوستان میں اجمیر شریف میں، تو آپ اس سے پہلے سفر کرتے کرتے لاہور بھی تشریف لے جاتے ہیں حضور داتا صاحب کے مزار پہ، وہاں آپ معتکف ہوتے ہیں، اور پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ یہ نکلتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، یعنی کہ یہ فیض تمام عالم کے لیے اور ناقصارہ پیر کامل، ناقصوں کے لیے یہ پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کاملارہ رہنما اور جو کاملین ہیں ان کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے۔ سو مزید یہاں سے پھر ان کی زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اپا اسفار کا بہت خوبصورتی سے میری بہن نے ذکر کیا، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور آپ کا زہد و تقوی، آپ کا ذوق عبادت، اللہ اللہ۔ ندا، جب بھی ہم ان اولیاء اعظام کی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں تو بچپن ہی سے ایک جو ان میں رنگ پایا جاتا ہے محبت کا، محبت الہیہ کا، محبت خلق کا، جسے خدمت خلق کا آپ ابتدائی حالات میں بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان کا خصوصی وصف جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جس دل میں محبت ہو، عشق ہو، وہ لازمی بات ہے کہ ان کی سجدہ ریزیوں کا، ان کے قیام کا، ان کے رکوع کا انداز ہی جدا ہوتا ہے۔ جب آپ کی زندگیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ اکثر مسلسل روزے رکھا کرتے ہیں، اور جب آپ روزے رکھتے ہیں تو 5 مسکال کی ایک ٹکیا سے افطار کیا کرتے ہیں۔ اب 5 مسکال کی ٹکیا کو آپ یوں سمجھے کہ بہت قلیل غذا آپ استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ رات بھر ذکر میں رہتے، پھر آپ کے نوافل اور آپ کی نمازوں کا اور خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ عین راجپوتوں کے گڑھ میں، اجمیر شریف میں جب بھی راجپوت آتے ہیں آپ کو کبھی قتل کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، کبھی آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، اور آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے، آپ قیام میں ہیں، آپ سجدے میں، یہاں تک کہ وہ اپنی تلواروں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ ان کے شل ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ ان کے چلتے نہیں ہیں اس طرح سے۔ تو آپ کی نماز کی مسلسل صورتحال جو ہے وہ ملتی ہے کتب میں۔ پھر دیکھیں تو ایک بڑا جو آپ کا ایک وصف تھا کہ جو بھی آتا ہے مصیبت زدوں کی آپ مدد فرماتے تھے، اور ابو ریحان البیرونی نے آپ کے اس احوال لکھا ہے کہ وہ لوگ جو جانوروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک ایسا سماجی اور ایک ایسا معاشرتی انقلاب برپا کیا کہ ان لوگوں کو گویا زمین سے اٹھایا اور انہیں رب سے ملوایا۔ تو آپ ان کی ایک بڑی شاہانہ فیاضی سے ان کی دعوتیں کیا کرتے تھے، تو لوگ دور دراز سے آیا کرتے آپ کے پاس۔ تو یہ ایک عبادت اور اطاعت کا ایک رنگ جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تبھی وہ مخلوق کی طرف اس طرح سے متوجہ ہو جاتا ہے کہ جو جس مسئلے کو لے کر آتا ہے آپ کے پاس اس کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور یہ آپ کی مہمان نوازی اور آپ کا فیاضی کا رنگ تھا جس کی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا، اور یہ ایسا مشہور ہوا کہ آج آپ دیکھیں تو ان کا نام لوگوں کو نہیں معلوم، خواجہ غریب نواز کے حوالے سے سب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغام کیا دیں گی؟
निदा देखिए, उनकी जो तालीमात हैं वो हमारे लिए काबिल तकलीद हैं और संग मील की हैसियत रखती हैं। आप के हवाले से हमें मिलता है सीरत मुबारका में कि जब आप शिक्म मादर में हैं तो आपकी वालदा फरमाती है कि मैं फ़रहत महसूस किया करती थी, और जब आप में रूह फूंकी गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तो तब मुझे ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएँ आया करती थी। तो अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए उन उलूम व फ़नून के ज़रिए हम अपनी मजालिस में वो तमाम रोशनियाँ बिखेर सकें जो, और वो उस माएँ भी इस्लाम तो के कैसी मैसेज थी, को 15 सिपारों की हाफिजा थी, वालिद कैसे थे, वली कामिल थे। तो आज वालिदैन को भी वैसा बनना है। आज वालिदैन को डेफिनेटली सबसे पहले ऐसा बनने की ज़रूरत है, बिकॉज बच्चों को जो हम सिखाते हैं वो तो सीखते ही हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चे वो सीखते हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने घरों में इस्लाम की रोशनी से सही तौर से अपने बच्चों को फैज़याब होने की सादत बख्श सकें। मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, आप क्या पैगाम देंगी? देखिए निदा, मादियत ज़दा माशरे में हम रहते हैं, एक मशीनी दौर भी है और हर चीज़ के लिए अक्ल का तराजू भी रखा है। तो ऐसे में दिल वाले बहुत कम रह गए हैं। वो जैसे है ना, वो कलील मिन इबादी शुकूर, शुक्र करने वाले, उसकी तलाश वाले, उसकी रजा में निकलने वाले हैं ही नहीं, बहुत ही कम रह गए। तो ये लोग कोई एक्स्ट्रा नहीं थे, कोई इनके 2 सर नहीं थे, लेकिन हमारी तरजीहात बदल गई है ना, तरजीहात बदल गई। बस यहीं पे मैं बात करना चाहती कि यही मेरा पैगाम है, खुदा के लिए अपनी उस प्रायोरिटीज को चेंज कीजिए। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रजा मोमिन की मंजिल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से हमारे सीने मुनव्वर रहें। तो अपनी तरजीहात की फहरिस्त को बदल लीजिए, अल्लाह को तलाश कीजिए, अल्लाह की रजा को तलाश कीजिए, ऐसे अल्लाह वालों को तलाश कीजिए कि जिनके पास बैठकर वाकई खुदा याद आता है और फिर इंसान की बातिनी हालत बदलती है। हालत बदलती है तो उसका इजहार आपके आमाल से होता है, आपकी गुफ्तार से होता है। तो हम में से हर एक बड़ा अपने आप को बड़ा बादशाह समझ रहा है। अल्लाह अकबर। तो अभी कुछ भी नहीं, अभी तो रब को राजी ही नहीं किया हमने, अभी तो वो काम किया ही नहीं। इससे बढ़ के और क्या पैगाम हो सकता है। आज की गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं एक और नशिस्त के साथ, जो इस प्रोग्राम की अगली कड़ी होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाजिर हो जाएंगे। एक छोटा सा क़िता सुनाते हैं कि माहौल के आज़ार से ना घबराएं, माहौल के आज़ार से ना घबराएं, आलाम को खातिर में ना हरगिज़ लाएं, पाते नहीं जो चैन किसी काम में भी, मद्दाहिए ख्वाजा में मगन हो जाएं। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मनक़बत सुनेंगे हम अपनी प्यारी सनाख्वां मोहतरमा अंबर अशरफ से। मांग लो दिल खोल कर, हिंदल वली सरकार है। मांग लो दिल खोल कर, हिंदल वली सरकार है। मांग लो दिल खोल कर, हिंदल वली सरकार है। दर से ख्वाजा के गरीबों का तो बेड़ा पार है। दर से ख्वाजा के गरीबों का तो बेड़ा पार है। मांग लो दिल खोल कर, हिंदल वली सरकार है। ख्वाजा उस माँ के जाने का ये देखो ये करम, ख्वाजा उस माँ के जाने का ये देखो ये करम। ख्वाजा उस माँ के जाने का ये देखो ये करम। भर रहे हैं झोलियाँ ऐसा सफी दरबार है। भर रहे हैं झोलियाँ ऐसा सफी दरबार है। मांग लो दिल खोल कर, हिंदल वली सरकार है। देखता हूँ पीर मुर्शिद को मैं अपने इस तरह, देखता हूँ पीर मुर्शिद को मैं अपने इस तरह। देखता हूँ पीर मुर्शिद को मैं अपने इस तरह। दीद मुर्शिद मेरे ख्वाजा आपका दीदार है। दीद मुर्शिद मेरे ख्वाजा आपका दीदार है। पंजतन का नूर है चिश्ती चरागों में कमाल। पंजतन का नूर है चिश्ती चरागों में कमाल। पंजतन का नूर
گئے چشتی چراغوں میں کمال، میر خواجہ کو ملا حسنی حسینی پیار ہے، میر خواجہ کو ملا حسنی حسینی پیار ہے، مانگ لو دل کھول کر ہند الولی سرکار ہے، مانگ لو دل کھول کر ہند الولی سرکار ہے، درس خواجہ کے غریبوں کا تو بیڑا پار ہے، درس خواجہ کے غریبوں کا تو بیڑا پار ہے، مانگ لو دل کھول کر ہند الولی سرکار ہے۔